تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ چیزیں لکھ کر رکھنی چاہیے. میں چند ایک چیزیں بیان کیے دیتا ہوں کیا کیا چیزیں لکھنی چاہیے جو ہم نہیں لکھتے. نمبر 1، جس شخص کے ذمہ نمازیں رہتی ہیں وہ لکھ کے رکھ دے. مرنے کے بعد ابا جی کا فدیہ ادا کرنا ہے، ابو کے روزے رکھتے ہیں، ابو کے جو ہے وہ ورثہ ادا کرے نہ کرے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں اگر باپ نے لکھا ہو تو پھر ورثہ کے ذمہ لازم ہوتا، لہذا لکھ دے. یہ لکھ دے کہ میں اتنی نمازیں میری رہتی ہیں، اتنے میرے روزے رہتے ہیں، زکوٰۃ اگر کسی ادا نہیں کی ہے زکوٰۃ میری رہتی ہے، صدقہ فطر اگر ادا نہیں کیا ہے تو وہ لکھ دے. حج فرض ہو گیا تھا ادا نہیں کیا ہے وہ لکھ دے. کسی سے امانت کوئی لی ہے وہ لکھ دے. پلاٹ خریدا ہے کتنی قسطیں، یہاں کے پوچھتے مفتی صاحب ہمارے بھائی نے یہ کیا تھا اب ہمیں معاملات نہیں ہے، ہمارے والد صاحب نے یہ کیا تھا ہمارے بیٹے نے یہ کیا تھا. اور مفتی صاحب کیا کرے گا بابا؟ یہ ساری چیزیں تو آپ نے لکھ کر لا کر حل کرنی ہو تو ہم اس کے جواب دیں گے. تو اگر پلاٹ آپ نے خریدا ہے قسطوں پر، سامان جیسے آج کل ہوتا ہے، تو کتنی قسطیں آپ نے ادا کر دی ہیں، کتنی باقی ہیں. اور اگر آج کل جو کمیٹی چلتی ہے ساتھی مل کر 1000 2000 مہینے میں دیتے، تو اگر کمیٹیاں ہیں تو کمیٹی آپ کی نکلی ہے نہیں نکلی؟ جتنی کمیٹیاں لکھ رہتی ہیں وہ سب لکھ کر رکھ دینا چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ وہ حضرات اور پھر کہہ رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ وہ حضرات جن کا تعلق وقف مال کے ساتھ، مسجد کے خزانچی، مدرسے کا ذمہ دار، کون سی چیز کس کی ہے، خواہ مخواہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہر چیز لکھنی چاہیے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ میت کے قرضے، تو یہاں پر مرنے والے نے لکھ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے فلاں کا قرضہ اتنا ادا کر لو، تب تو ورثہ ادا کریں گے. اور اگر اس نے لکھا نہیں تو قرضہ رہ جائے گا اور پھر وہ جو سختی بھگتنی ہے وہ آپ نے بھگتنی. یہ دوسرا حق ہو گیا. تیسرا حق پھر یہ ہے کہ وصیت، مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہو، جائز مرنے والے نے وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد قرضے مرضے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں فلاں مسجد میں اتنا دے دو، فلاں مدرسے میں میرے بھائی وہ غریب ہے ان کو اتنا دے دو، فلاں بیوہ ہے ان کو اتنا دے دو، اور یا یہ کہ میری طرف سے فلاں جگہ میں اتنا خرچ کر لو. تو بقیہ مال کے 1/3 حصے تک، 1/3 ثلث مال 33.33% تک یہ وصیت آپ کی معتبر ہوتی ہے. اگر آپ نے زیادہ وصیت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ زندے میں ہوتا ہے نا تو ادھر سے لاؤ کھاتا پیتا رہتا ہے، جب مفاد کے قریب وقت آ جاتا ہے، اب اس نے دیکھا تو میں نے جانے پیچھے بیٹا زندگی پر یہ تنگ کرتا رہا ہے، بھائی تو ہمیشہ زندگی مصیبت، اب میرے مرنے کے بعد یہ سارا کا سارا ہڑپ کر جائیں گے. وہ کہتا ہے مدرسے میں اتنا دو، مسجد میں اتنا دو. فرمایا کہ تمہارے کوئی نہیں، وہ تو پہلے سے دوسروں کا حق متعلق ہو چکا ہے. اس وقت ناجائز وصیت کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ، اپنے وارث کا حق کاٹ کر ناجائز وصیت کر لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يعمل والمرأة 60 سنة، نیک صالح مرد عورت 60 سال تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں، 60 سال تک ماشاءاللہ. اور اس کے بعد فرمایا ثم يحضره مع الموت، موت کا وقت قریب آ گیا، فيزاران في الوصية فتجب لهما النار، یہ وصیت کرتے ہیں دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، بیٹیوں کو محروم کر کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، اور فلاں بیٹے کو میں نے آنکھ کر دے اس کو ختم کر دیتے ہیں. فوت ہونے والا اگر اولاد نہیں ہے، شادی نہیں کی ہوئی، اب سارا کا سارا بھائیوں کو ملے گا، بھائیوں سے تو زندگی بھر یہ رہی ہے، اب یہ لکھ دیتا ہے کہ نہیں فلاں کے لیے. یہ وصیت کرنے والا تمہاری وصیت کا اعتبار تو ہوگا ویسے بھی نہیں، لیکن جہنم میں تم جلو. فیضاران فی الوصیۃ، وصیت میں وہ ایسے ناجائز چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی. یہ 3 حقوق ہو گئے کہ مرنے والے کا. پہلا حق کفن دفن کا، دوسرا قرض، اور تیسرا وصیت کا. بقیہ میراث سے متعلق اللہ نے چاہا تو آئندہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد بھی خصوصیت کے ساتھ پورے ادا کرنے کے اللہ میں اور آپ سب کو توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.